بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محلق فاروقی کے قطرے سے گوہر ہونے تک حصہ دوئم۔ دیکھ کے میری بے خودی چلنے لگی ہوا کے یوں، اگر کسی اخبار کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ خبروں کے لیے، دوسرا اداریوں، کالموں، مضمونوں کے لیے، تیسرا حصہ اشتہارات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس حصے کی تو بات چھوڑیے جسے بعض اخبارات شہر کی ثقافتی محفل میں شریک خواتین کے عنوان سے چند گمنام اور بے نام و بے نشان لیکن دلکش اور خوبصورت عورتوں کی پرانداز دیگر صورتیں چھاپنے کے لیے مخصوص رکھتے ہیں۔ خبروں اور بڑی حد تک اداریوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کل پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر آج کے اخبار میں نہ چھپی تو پرسوں وہ باسی تواسی بلکہ 88 89 ہو چکی ہوگی۔ اس کے برعکس تصویر اگر نانی کی بھی ہوگی تو وہ زمان و مکان کی تفصیل کے بغیر چھپنے کی وجہ سے ہمیشہ 89 کی یعنی 1989 کی نہیں بلکہ آج ہی کی معلوم ہوگی، اور اس طرح اس کی تازگی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ لیکن کالموں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جو اگرچہ عموماً کسی خبر کی بنیاد پر لکھے جاتے ہیں لیکن کچھ تو لکھنے اور کچھ بھیجنے اور کچھ چھپنے میں تاخیر کی وجہ سے وہ جس خبر سے متعلق ہوتے ہیں وہ عموماً ہفتے 2 ہفتے پرانی ہو چکی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی وجہ سے کوئی کالم نگار اپنے قارئین کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنے گزشتہ کالم کا کوئی حوالہ دینا چاہتا ہے تو اسے کچھ سیاق و سباق اور کچھ پس منظر وغیرہ کی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ گوہر ہونے تک قطرے پر کیا گزرے گی کے عنوان سے 27 جون کو میرا کالم شائع ہوا ہے۔ قطرے سے گوہر ہونے والے کالم میں نے ققنس اور ابر نیسا کے قطرے سے گوہر کے پیدا ہونے تک داستان کا تفصیلی تذکرہ کر کے پاکستانی وزارت خارجہ کے عمائدین کو کنایتاً بلکہ صراحتاً بتایا تھا کہ ہندوستانی عمائدین سے گفتگو کرتے وقت وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ چاکیا جب تک زندہ تھا اس وقت بھی چاکیا تھا، اور اب جب کہ وہ مر چکا ہے بدل کے بھیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں کہ مصداق اپنی طرح کے چیلوں کے روپ میں آج بھی وہ زندہ تابندہ چاکیا ہے۔ اس کی ساتھ کا پرچم اس کے شاگرد اپنے ہاتھوں میں اٹھائے کارگہ حیات میں مستقل رواں دواں ہیں۔ وہ کالم اس پس منظر میں لکھا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان سیکرٹری خارجہ نے اپنی گفتگو سے یہ تاثر دیا تھا کہ مختلف موضوعات سمیت کشمیر کے موضوع پر بھی ہندوستان گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس خبر نے بہت سے اخباری نمائندوں اور کالم نویسوں کو طمانینت بلکہ مسرت کا ایک موقع بہم پہنچایا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ آخر اٹوٹ انگ والی رٹ ختم ہوئی۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے کشمیر بس پاکستان کو ملا ہی چاہتا ہے۔ اسی صورتحال کی پیشبندی کے لیے اس کالم نگار نے قطرے سے گوہر تک والا کالم لکھا تھا۔ اب دیکھیے، ابھی پہلے کالم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان واپس پہنچ کر اس کے سیکرٹری خارجہ نے جو کچھ کہا وہ سامنے آ گیا۔ فرمایا بھارتی سیکرٹری نے پاکستان سے بات چیت ہندوستانی مقبوضہ کشمیر پر نہیں بلکہ پاکستانی آزاد کشمیر پر ہوگی۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی یکجہتی پر مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کہ مذاکرات مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی مداخلت اور کشمیر پر غاصبانہ قبضے پر ہوں گے۔ اس بات کو غالب نے اس طرح کہا تھا کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، تہی کے معنی ہے خالی، لہذا اے پاکستانی عمائدین، جب چاکیا کے چیلوں نے پاکستان میں بیٹھ کر یہ تاثر دیا کہ وہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کی وضاحت انہوں نے ہندوستان پہنچتے ہی یہ کہہ کر دی کہ ان کا مقصد کشمیر کے پاکستانی حصے پر بات کرنا تھا، یعنی وہ بھی ہمیں دے دو۔
اس انداز کی دوہرے معنوں والی گفتگو کی وضاحت کے لیے میں کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا جو آج سے تقریباً 30 سال پہلے میں نے پڑھی تھی۔ قوانین اور معاہدوں کی مسودہ سازی سے متعلق یہ ایک امریکی کتاب تھی۔ اس میں یہ بات بطور اصول کہی گئی تھی کہ اگر کوئی مقنن اپنے ملک کے اندر قانون کی مسودہ سازی کر رہا ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی عبارت بالکل صاف اور واضح ہو تاکہ کسی لفظ یا جملے کے ایک سے زیادہ معنی نہ نکل سکیں۔ لیکن اگر وہی شخص کسی بین الاقوامی معاہدے کی کوئی تحریر قلم بند کر رہا ہو تو اسے پوری کوشش اس امر کی کرنی چاہیے کہ تحریر کے ہر جملے کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکے تاکہ بوقت ضرورت ان لفظوں اور جملوں کی تعبیر و تشریح حسب منشا مختلف انداز میں ہو سکے۔ اس کی مثال اس کتاب میں اس طرح دی گئی تھی کہ ایک بار ایک شخص نے اپنے دوست کی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر میرے دوست نے تمہارا انتخاب نہ کیا ہوتا تو میں تمہارا انتخاب کرتا۔ وہ عورت اپنی اس مدح سرائی سے بے انتہا متاثر ہوئی، یوں وہ خود بھی اپنے شوہر کے مقابلے میں اس کے دوست کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ چنانچہ اس نے حالات کچھ ایسے پیدا کیے کہ اپنے شوہر سے اس کی علیحدگی ہو گئی۔ اب وہ عورت اپنے سابق شوہر کے دوست کے پاس آئی اور اسے اس کی بات یاد دلا کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ دوست نے کہا، ہاں میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے دوست نے خود تمہارا انتخاب نہ کر لیا ہوتا تو تمہارا انتخاب میں کرتا، اپنے دوست ہی کے لیے نہ کہ اپنے لیے۔ بہرحال یہ تو کتاب کی ایک فرضی مثال تھی۔ اب میں آپ کو چاکیاؤس کی حقیقی زندگی کی چند جیتی جاگتی مثالیں دیتا ہوں۔ 1937 میں برطانوی وزارت تجارت کے ساتھ ہندوستانی معاہدہ تجارت کی ترمیم کے متعلق وائسرائے ہند نے اپنی کونسل کے ایک ممبر چودھری ظفر اللہ کی سربراہی میں ایک وفد لندن بھیجا۔ اس کے 6 غیر سرکاری مشیروں میں نواب زادہ لیاقت علی خان جو کہ 10 سال بعد پاکستان کے وزیر اعظم ہوئے کے علاوہ سر پرشوتم داس ٹھاکراس، مسٹر کستور بھائی، لال بھائی اور مسٹر جی برلا شامل تھے۔ اب چودھری ظفر اللہ کی خود نوشت تحدیث نعمت کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ میرے لیے اپنے مشاورتی وفد کے لحاظ سے ایک مشکل یہ تھی کہ جو امر طے کرنا باقی تھا اس کا اثر ہندوستانی سوتی کپڑے کے کارخانوں پر کیا پڑتا۔ وہ چاہتے تھے کہ لنکا شائر کے سوتی کارخانے پر درآمدی محصول میں اول تو کوئی رعایت دی ہی نہ جائے، لیکن اگر رعایت دینا لازمی ہو، جسے وہ بھی جانتے تھے کہ لازمی ہے، تو کم سے کم رعایت دی جائے۔ مسٹر برلا ایک دن ایک معاملے پر اڑ گئے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا میں مان جاتا ہوں، بشرطے کہ اس معاہدے کی تعبیر وقت آنے پر مجھ پر ہی چھوڑ دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ معاہدہ 2 حکومتوں کے درمیان ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعبیر آپ پر چھوڑ دی جائے؟ مسٹر برلا نے فرمایا کہ کانگریس میں تو جب باپو جی گاندھی جی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو وہ آخر میں کہہ دیتے ہیں اچھا میں تمہارا فارمولا مان لیتا ہوں، بشرطے کہ اس کی تعبیر مجھ پر چھوڑ دی جائے۔ میں نے کہا کانگریس میں تو یہ بات چل جاتی ہے، لیکن 2 حکومتوں کے درمیان یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ اختلاف کی صورت میں آپ کی تعبیر تسلیم کی جائے گی۔ اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عبارت ایسی صاف اور واضح ہو کہ اس کے مطلب کے متعلق کوئی اختلاف ہی پیدا نہ ہو، اور اگر اختلاف پیدا ہو ہی جائے تو اس کا فیصلہ کسی غیر جانبدار ثالث یا منصف کے سپرد ہونا چاہیے۔ پہلے سے یہ نیت کر لینا کہ دوسرا فریق تو ان الفاظ سے یہ مطلب لے گا، لیکن ہم وقت آنے پر ان الفاظ کی کچھ اور تعبیر کریں گے، دیانت کے خلاف ہے۔ مسٹر برلا نے فرمایا باپو جی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔
اس وقت تو مجھے خیال ہوا کہ مسٹر برلا کو گاندھی جی کی کسی بات سے غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن بعد میں جب کئی بار کانگریس کی قیادت نے تعبیر کے بہانے معاہدات کو بدلنے کی کوشش کی اور اس آڑ میں ان کی خلاف ورزی کی، تو مجھے مسٹر برلا کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ 1946 کی کیبنٹ مشن کی تجویز جو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے منظور کر لی تھی، پنڈت جواہر لال نہرو کی تعبیروں کا شکار ہو گئی اور وزیر اعظم ایٹلی جیسے تقسیم ہند کے شدید مخالف بھی سمجھ گئے کہ ملک کی تقسیم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر کشمیر میں رائے شماری سے متعلق پنڈت جی کے مختلف وعدے اور اعلانات اور اقوام متحدہ اور کشمیر کمیشن کی قراردادوں جنہیں وہ تسلیم کر چکے تھے تعبیر کا شکار ہو گئیں، جس کے نتیجے میں بر صغیر کا امن برسوں سے خدشے میں پڑا ہوا ہے۔ ستمبر 1965 میں تو باہم جنگ کی بھی نوبت پہنچ گئی۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ اس طرح کثرت تعبیر سے خواب پریشاں ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چانکیائی ذہنیت جو اپنی ہر بات کے دو یا شاید دو سے بھی زیادہ معنی ذہن میں رکھتی ہے، برعکس ہمارے عمائدین کے کہ یہ شریف لوگ عموماً اپنی بات کے دو تو کیا ایک مطلب بھی صحیح طور پر نہیں نکال سکتے، بلکہ ان کے جذبات و خیالات کی عکاسی اور اظہار بھی ان کی جانب سے بعض اوقات مظاہر فطرت دیا کرتے ہیں، جیسے مجھ سے کہا جو یار نے جاتے ہیں ہوش کس طرح، دیکھ کے میری بے خودی چلنے لگی ہوا کہ یوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔